آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم حضور کو مانتے ہیں لیکن سرکار امام الانبیاء کو پہچانتے نہیں ہیں، حضور کی پہچان کا فقدان ہے کہ آج مسلمان امام الانبیاء کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر جاتا ہے۔ آج حضور کی نسبت شوہر کے حقوق زیادہ ادا ہوتے ہیں، حضور کی بنسبت اولاد کے حقوق زیادہ ادا ہوتے ہیں، حضور کی بنسبت ماں اور باپ کے حقوق زیادہ ادا ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے دیگر تعلق والوں کے حقوق کو ادا کیا لیکن امام الانبیاء کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے۔ آج تو سرکار کے حقوق کی پہچان ہی نہیں ہے، وجہ ہم نے سرکار کی عظمت کو جانا ہی نہیں ہے، ہم نے سرکار کی سیرت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں نہ حقوق کا علم کہ ہمارے ذمہ سرکار کے حقوق کون کون سے ہیں اور نہ ہی سرکار کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہے۔ سرکار کی پہچان کو حاصل کریں اور سرکار کی پہچان حاصل ہوتی ہے امام الانبیاء کی پاکیزہ سیرت کو پڑھنے سے۔ اور سرکار کی پاکیزہ سیرت فقط نبی الاسلام کی ولادت نہیں ہے، فقط نبی الاسلام کی ولادت کے احوال عجائبات کو بیان کرنا نہیں ہے۔ نبی الاسلام کی پاکیزہ سیرت تو عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے، جب عالم ارواح میں اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا ہے۔ اب کسی روح کو جسم کی سواری دی نہیں گئی، روح کو جسم ملا نہیں ہے، صرف روحیں موجود ہیں۔ اللہ ساری ارواح کو، ساری روحوں کو جمع کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں، الست بربکم، اے روحوں بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو اس عالم ارواح میں سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے جو اللہ کو جواب میں کہتی ہے، بلا اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ ہی کو الہ مانتے ہیں، ہم آپ ہی کو رب مانتے ہیں، ہم آپ ہی کو معبود مانتے ہیں۔ حضور الاسلام نے عالم ارواح میں بھی قیادت کی ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ آپ عالم ارواح میں بھی ساری انسانیت کے قائد ہیں، آپ عالم ارواح میں بھی سارے انبیاء کے امام ہیں کہ سب سے پہلے سرکار امام الانبیاء نے بلا کہا ہے، پھر انبیاء نے آپ کے پیچھے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ سرکار کا مبارک تذکرہ تو عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، پھر عالم دنیا میں جناب آدم آئے ہیں، حضور کا ذکر پاک موجود ہے، آدم کے بعد اور انبیاء سرکار کا ذکر پاک موجود ہے۔ یہ ذکر رسول نبی کی سیرت کا حصہ ہے، سرکار کی عظمت کو بڑھانے اور دلوں میں اتارنے کا سبب ہے۔ پھر نبی الاسلام کی ولادت سے پہلے کے احوال ہیں، نبی الاسلام کی ولادت ہے، ولادت کے عجائبات ہیں، پھر نبی الاسلام کا پاکیزہ بچپن ہے، پھر آپ کا لڑکپن ہے، آپ کی پاک جوانی ہے، آپ کے نکاح ہیں، آپ کی تجارت ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی رشتہ داری ہیں، نبی الاسلام کے اخلاق ہیں، آپ کا کردار ہے، آپ کے معجزات ہیں، آپ کے غزوات ہیں، آپ کی عظمتیں ہیں، آپ کے ازواج کی عظمتیں ہیں، آپ کی اولاد کی عظمتیں ہیں۔ یہ جو نبی الاسلام کی کل زندگی ہے، آپ کی کل زندگی ہے، یہ سب سرکار کی سیرت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کا وصال، پھر قبر مبارک کی حیات، پھر قبر اطہر کے اندر جو اللہ نے حضور کو عظمتیں عطا کی ہے، ان عظمتوں کو جاننا، ان عظمتوں کو سمجھنا، پھر معاشر کے میدان میں اللہ حبیب کبریا کو اپنے محبوب کو جو عظمتیں عطا کریں گے ان عظمتوں کو پڑھنا، پھر جنت میں جانے کے بعد جو اللہ حضور کو بلند مقام عطا کریں گے ان مقامات کو جاننا، یہ سرکار کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جب سرکار کی پہچان آتی ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت دل میں اتر جاتی ہے، نبی علیہ السلام کی عقیدت دل میں اتر جاتی ہے، نبی علیہ السلام کی محبت دل میں اتر جاتی ہے، اور جب سرکار کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر بندہ سرکار کے حقوق کو جاننے بھی لگتا ہے اور ادا بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج حضور کی پہچان نہیں تو حق کے رسول کی ادائیگی میں کوتاہی ہے۔ حضرات صحابہ صحابیات نبی علیہ السلام کی پہچان کو حاصل کرنے والے تھے، صحابہ صحابیات نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو جانتے تھے، صحابہ صحابیات نبی علیہ السلام کے کمالات کو جانتے تھے، صحابہ صحابیات
نبی علیہ السلام کی صفات کو جانتے تھے، صحابہ صحابیات نبی علیہ السلام کی وفاؤں کو جانتے تھے، صحابہ صحابیات نبی علیہ السلام کے خیر خائیوں کو جانتے تھے، صحابہ صحابیات نبی علیہ السلام کی محبتوں کو جانتے تھے، نبی علیہ السلام کی ذات کو صحابہ نے پہچانا ہے، صحابیات نے پہچانا ہے۔ تو اس پہچان کا اثر یہ ہوا کہ بات نبی کے حق کی آئی، صحابہ سے مال مانگا گیا، صحابہ نے اپنا مال نبی کے حق کی ادائیگی میں پیش کیا ہے، لگا دیا ہے۔ بات نبی کے حق کی ادائیگی کی آئی، صحابہ سے جانیں مانگی گئی، صحابہ نے اپنی جانوں کے تو نذرانے پیش کیے ہی تھے، اپنی اولادیں بھی نام مصطفیٰ پر کٹوائی ہیں۔ بات نبی کے حق کی ادائیگی کی آئی، صحابہ نے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا ہے، وطن قوم قبیلے کو بھی چھوڑا ہے، جائیداد اور مال کو بھی چھوڑا ہے۔ غرض یہ کہ ہر ایک صحابی، ہر ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کے ہر ایک حق کو کامل درجے میں ادا کر کے گئے، وجہ وہ حضور انور کی ذات کو پہچان کے تھے، آپ کی عظمتوں کو جان کے تھے۔ آج ہم نے حضور کو مانا ضرور ہے لیکن سرکار کو پہچانا نہیں ہے۔ اس پہچان کا فقدان ہے کہ آج ہم حضور انور امام الانبیاء کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں۔ آج بھی آپ سرکار کی پہچان امت کو کروائیں تو وہی امتی جو گناہوں کی دلدل میں ہے، وہی امتی جو گناہوں کے انبار سر پہ لیے پھر رہا ہے، وہی حضور کی امتی جو کھلے چہرے کے ساتھ پھرا کرتی ہے، جس کا چہرہ ڈھانپا نہیں ہوتا، جو شرم و حیا سے کچھ دور جا چکی ہے، فاطمہ کی سنت کو، فاطمہ کے مزاج کو، فاطمہ کی راہ کو چھوڑ چکی ہے، جو سید عائشہ کے نام تو لیتی ہے لیکن عائشہ والا کردار اپناتی نہیں ہے، جو سیدہ خدیجہ کو جانتی تو ہے لیکن ان کے نقش قدم پر چلتی نہیں ہے۔ اگر آج اس بے راہ روی کی شکار امت کو نبی محترم، نبی مکرم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائی جائے، امت پھر سے نبی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے، پھر سے سرکار کے ساتھ وفاداریاں شروع ہو جائیں، پھر سے گناہوں سے دوری والی زندگی اپنا لی جائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری والی زندگی اپنا لی جائے، صحابہ پہچان گئے، سرکار پر بھی فدا ہوئے، سرکار کے دین پر بھی فدا ہوئے، سرکار کے جملہ حقوق بھی ادا کیے، سرکار کے دین کے جملہ حقوق بھی ادا کیے۔